الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال تعالى في مقام آخر ادعوهم لآبائهم هو أقسط من عند الله صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود پاک اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی اور محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور تعلیمات یہ رہتی دنیا تک کے انسانیت کی بقا اور ان کی کامیابی کے لیے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیم اس انسانیت کے لیے بتلائی ہے، یہ ہر زمانے اور ہر دور اور ہر لمحے کے لیے کارآمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اس امت کو عطا فرمائی، اس پر پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر جو لوگ چل کے گئے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر صحابی اپنے اندر ایک الگ تحریک اور جماعت رکھتے ہیں۔ میں بغیر تمہید کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صحابی ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام قرآن کریم کی زینت بنا، باقی کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ فلما قضى زید منہا وطرا، اور اس کی بھی وجہ ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ یہ ڈاکوؤں نے ان کے علاقے سے انہیں اغوا کیا تھا اور مختلف علاقوں سے بکتے بکاتے یہ پھر مکۃ المکرمہ، پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مدینہ منورہ میں بکے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی غلامی میں لیا، اور مجھے بتلائیں کہ جس کو حضور کی غلامی کا شرف حاصل ہو جائے اس کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت زید کو بہت ڈھونڈا کرتے تھے، اور جب تیز ہوائیں چلتی وہ حضرت زید کو یاد کرتے، بارش ہوتی حضرت زید کو یاد کرتے،
حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کے والد کو کسی نے بتلایا کہ وہ فلاں علاقے میں ایک غلامی کی زندگی گزار رہے. ان کے والد وہاں سے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ان کے والد ہوں، حارثہ نام تھا ان کا، چنانچہ آپ مجھ پر شفقت کریں، آپ جتنی قیمت لینا چاہتے ہیں لیں، میرے بیٹے کو آزاد کر کے یہ مجھے دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قیمت کی ضرورت نہیں ہے، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ خود آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ بغیر قیمت کے لے جاؤ، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو پھر یہ اس کی مرضی ہے. تو ان کے والد نے کہا بلاؤ. وہ تو ذہنی طور پر یہ تیار تھے، بیٹا ہے بھائی، باپ کو دیکھے گا تو باپ کے ساتھ ہی تو جائے گا، غلامی کی زندگی کو پسند کرے گا. لیکن ان کے والد کو کیا پتہ تھا کہ اس غلامی میں جو زید کو اللہ نے مزے دیے ہیں وہ بادشاہوں کو اپنے تخت پر بھی حاصل نہیں ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا زید انہیں جانتے ہو؟ کہ یہ میرے والد ہیں. انہیں جانتے ہو؟ یہ میرے چچا ہیں. یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، بتاؤ تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو بلا چلا جاؤ، اور مجھے بھی تم جانتے ہو، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی. حضرت زید اٹھے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس غلامی کی زندگی کو نہیں چھوڑ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا اب یہ زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد ہے، اور عائشہ اس کی ماں ہے. جب ان کے والد نے دیکھا کہ بیٹا خود ہی خوش ہے تو مطمئن ہو کے وہاں سے چلے گئے. تو اب انہیں زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے بن گئے، منہ بولے بیٹے بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. حضرت زینب اس نکاح کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو خاموش رہی. اور کیوں کہ حضرت زینب قریش خاندان کی بڑی عزت والی، اور حضرت زید پر بہرحال غلامی کا ایک جو ہے وہ نام تو لگا ہوا ہے. اب یہ شادی تو ہو گئی لیکن اس شادی کے اندر نباہ نہیں ہو سکا، اور 1 سال کے اندر اندر حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. اب یہاں پر چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پہ کڑتی تھیں کہ میری نسبت ایسے شوہر کی طرف ہو گئی کہ جو ایک غلام تھا، اور یہ عرب کے اندر ایک بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا. اب ذرا توجہ کرنا، صحابی ہو یا صحابیہ ہو، ان کی لاج اللہ کتنے رکھتے ہیں. ان کے دلوں میں آنے والا بوجھ، یا اگر ان کے دل میں کسی قسم کا ملال آئے، اللہ رب العزت اس کا بھی ازالہ کیسے فرماتے، ان کا دل نہیں توڑتے. آج دنیا صحابہ کو نہیں سمجھتی. میں کئی بار جھوم کے کہا کرتا ہوں خدا کی قسم، جس نے صحابہ کو قرآن سے سمجھا ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں. ہم نے صحابہ کو قرآن سے پڑھا ہی نہیں. یہ لاڈلے کتنے اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی لاج کتنی رکھتا ہے. اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو کسی معاملے میں، اللہ تعالیٰ اس زخموں پہ مرہم کیسے رکھتے ہیں. اگر ان کے دل پر کوئی چوٹ لگ گئی ہو، کوئی درد ہو گیا ہو، کوئی غم آ گیا ہو،
کوئی پریشانی ہو گئی ہو، پھر اللہ رب العزت خود ان کے درد کا مرہم رکھتے ہیں اور پھر اس کا مداوع کرتے ہیں۔ اب یہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بہرحال ایک چیز تھی کہ مجھ پر ایک غلام شوہر کی نسبت لگ چکی ہے۔ اب آئیے دوسری طرف دیکھیے، قرآن کریم کی آیت آ گئی اور کہا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ بچوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف نام لے کے پکارو، حقیقی باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو، بچوں کو ان کے حقیقی والد کے نام سے اب پکارو۔ چنانچہ جب یہ آیت آئی تو حضرت زید کو زید بن محمد کے بجائے دوبارہ زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ بہرحال حضرت زید کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا اور یہ بہت بڑا صدمہ تھا، اور ان کے دل پر ایک بہت بڑی چوٹ لگی کہ میری ایک نسبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور مجھے فخر تھا کہ میں نے اپنے والد کو ریجیکٹ کیا، اپنے والد کو جھٹلایا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ ان کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے۔ چنانچہ اب یہ زید بن محمد نہیں ہوں گے بلکہ یہ زید بن حارثہ کہلائے جائیں گے۔ حضرت زید کو یہ چوٹ لگی کہ میری نسبت حضور کے ساتھ ہوا کرتی تھی، لیکن اب میری نسبت میرے اسی باپ کی طرف ہونے لگی، زید بن حارثہ۔ اب یہاں حضرت زید کے دل پہ چوٹ لگی، انہیں غم آیا، ادھر حضرت زینب کے دل پہ ایک چوٹ تھی اور ان کے دل پر ایک غم تھا کہ شوہر غلام تھا اور بہرحال طلاق تو ہو گئی لیکن ایک نسبت غلامی کی تھی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کی لاج کیسے رکھتے ہیں، ان کے غم کا مداوع کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر آنے والے اس بوجھ کو اللہ تعالیٰ ہلکا کیسے فرماتے ہیں۔ یہاں جب حضرت زید کے بارے میں یہ آیت آ گئی ذالکم ادعوہم لآبائہم اقسط من عند اللہ، کہ جناب من عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں ان کے حقیقی والد کے نام سے اب پکارا جائے گا جن کے وہ بچے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید کو جھٹکا اور صدمہ تو لگا، لیکن دوسری طرف اللہ نے قرآن میں حضرت زید کا نام ذکر کیا، فلما قضى زید منها وطرا، وہاں اللہ نے یوں مداوع کیا، ان کے دل کی یوں لاج رکھی کہ زید اگر تیرے ساتھ زید بن محمد کی نسبت ختم ہوئی ہے تو دوسری طرف تیرے دل کو اللہ نے اس بات کی تسلی دے دی ہے کہ قیامت کی صبح تک یہ سعادت صرف تجھے حاصل ہوگی۔ اگر قرآن میں کسی صحابی کا نام ہوا تو وہ صرف حضرت زید کا نام ہوگا۔ اس پر حضرت زید فخر فرماتے تھے کہ قرآن کریم میں اگر کسی کا نام ہے تو وہ صرف زید کا نام ہے، جس کے نام لینے میں بھی 30 نیکیاں ملتی ہوں، جن کا نام لینے میں بھی 30 نیکیاں اللہ دیتا ہو۔ ایک طرف غم آیا لیکن دوسری طرف اس غم کا مداوع کیا۔ اب یہاں حضرت زینب کو دیکھیں، نسبت ہے زید کے ساتھ، دل میں ایک ملال ہے کہ دنیا تو یہ کہتی ہوگی کہ زینب ایک غلام کی بیوی تھی، طلاق تو ہو گئی، لیکن اب حضرت زینب کے دل کی لاج اللہ نے کیسے رکھی، ان کی بات کی لاج کیسے رکھی، ان کے زخموں کو اللہ نے کیسے مرہم سے بھرا، کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی فرمایا، زوجنا کہا، میں نے آسمانوں پر زینب سے آپ کا نکاح کروا دیا ہے۔ اب حضرت زینب کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ کہاں پہلے غلام کی طرف نسبت تھی اور اب بیوی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امہات المومنین میں شامل ہوئیں۔ چنانچہ اب حضرت زینب کے پاس جب نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا، خوش بہت ہوئیں، لیکن مزاج صحابہ سمجھو ذرا، اللہ کرے کہ اس میں سے کچھ زکوٰۃ ہمیں بھی مل جائے۔ ان کے نزدیک نبی کی تعلیم مقدم ہوتی تھی، ہمارے نزدیک اپنی خواہش مقدم ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہوتا تھا کہ محبوب کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کہتے ہیں محبوب کو تکلیف پہنچتی ہے، پہنچے،
چاہے وہ گرمی میں کھڑا رہے ہم سب نے ہاتھ تو ضرور ملانا ہے۔ اور اتنے عقل مند مرید ہوتے ہیں، حضرت گاڑی سے نکلیں وہ سامنے چھاؤں میں، یہ نہیں کہ سب وہاں کھڑے ہو جائیں، دھوپ ادھر ہے سب وہیں جفیاں لگا رہے ہوں گے اور ماشاءاللہ ہاتھ ملا رہے ہوں گے، اور اوپر کڑکتی ہوئی یہ جون کی دھوپ حضرت پہ لگ رہی ہوگی، لیکن ہم ماشاءاللہ ہاتھوں کی برکت لے رہے ہیں اور ثواب کما رہے ہیں۔ کچھ دماغ سے بھی آدمی کو کام لینا چاہیے نا۔ اور پھر یہ نہیں پتا کہ پس اس دن ایک صاحب مجھ سے گلے ملے، اللہ اس کی اخلاص و محبت کو قبول فرمائے لیکن عقل بھی عطا فرمائے، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اور پھر جب گلے لگ کر جو دبایا نا حضرت نے پوری جان، میرے خشک کپڑوں پہ سارے اس کے پسینے ماشاءاللہ جذب ہو گئے، حضرت کا سارا فیض میرے سینے میں منتقل ہو گیا۔ اب بدبو ایسی کہ تھوڑی دیر اگر حضرت اور محبت کا اظہار کرتے تو حضرت کو آپ کو کہیں آئی سی یو میں پہنچانا پڑتا، اور پھر ہوش میں لانے کے لیے پتہ نہیں کون کون سی عود اور کون کون سی عطریں ملنی پڑتی۔ تو یہ کوئی آپ خود سوچیں، یہ محبت ہے؟ مزاج صحابہ سے سیکھو۔ لیکن ہم نے نہیں دیکھنا ہاتھ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں۔ ایک جگہ لائن لگی ہوئی تھی، بلکہ یہیں لگی ہوئی تھی، کیا بولوں اب، جمعے کے بعد سب سے میں ہاتھ ملا رہا ہوں، لیکن ایک بندے پہ میری نظر لگ گئی، وہ علاقہ غیر پر کھو جا رہا تھا اور مستقل کھو جا رہا تھا، اور ایسا کہ جیسے یہ لمبا اسٹارٹ لینے جا رہا ہے اور بال کو صاف کر رہا ہوں، اور مستقل۔ اب میری تو اسی چیزوں کی طرف فوراً نگاہیں جاتی ہیں کہ اب یہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اب میں ہاتھ تو ملا رہا ہوں لیکن حضرت والا کی طرف بھی زیارت ہو رہی ہے، اور حضرت مستقل علاقہ غیر میں ہاتھ کو گھما رہے ہیں، اور پھر جناب سب سے ہاتھ ملاتے ملاتے حضرت نے یقین کریں اپنا سارا فیض میرے ہاتھوں میں منتقل فرمایا۔ تو اب آپ خود سوچیں، اگر ہم کسی کو کبھی تنبیہ کر دیا کریں نا تو ہماری تنبیہ کو تکبر یا اس پر مبنی نہ کیا کرو، اصلاح پر مبنی کر لو تو بڑی مہربانی ہو جائے گی، بہت اچھا ہو جائے گا۔ میرے کسی بڑے نے اگر مجھے کبھی کسی بات پہ تنبیہ کی ہے نا، غلطی پہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ہمارے ایک بزرگ ہمارے پاس مہمان آئے تھے، میں نے ایک ساتھی کو کہا کہ یار حضرت کو وہاں حضرت کے یہاں چھوڑ کر آ جائیں، تو مجھے دیکھ کر کہا چھوڑ کر آ جائیں یا پہنچا کر آ جائیں؟ میں نے کہا ہاں حضرت غلطی ہو گئی، تو اب ساری زندگی کی اصلاح ہو گئی کہ پہنچا کے آ جائیں۔ تو اس لیے کبھی ایسی ہو جائے، اب مزاج صحابہ کا سمجھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کا پیغام بھیجا، کس عورت کا دل نہیں چاہتا کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے، لیکن حضور کی تعلیم اتنی مقدم ہے کہ حضرت زینب نے جواب دیا آنے والے کو کہ حضور سے فرمائے میں اپنے اللہ سے استخارہ کر کے جواب دوں گی، کیونکہ استخارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مقدم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سامنے ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، جبھی تو آپ دیکھیں نا حضرت عبد الرحمن کے جسم کپڑوں پر نبی نے اصغر کا عطر دیکھا، فرمایا عبد الرحمن یہ تو شادی کے بعد کا عطر ہے، تو نے ابھی کیسے لگا لیا؟ کہ اللہ کے نبی رات کو میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اچھا حضور نے برکت کی دعا دی، یعنی کہ ان کے نزدیک تعلیم مقدم تھی کہ حضور نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، جنازہ حاضر ہو دیر نہ کرو، نماز میں دیر نہ کرو، اور پھر جوڑ کا رشتہ ملے تو دیر نہ کرو۔ اتنی دیر بھی نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکاح کے لیے بلا لیں۔ اور ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ نہیں پہلے حضرت ہوں گے، یوں ہوگا اور یہ ہوگا تو پھر ہوگا۔ ان کے یہاں تعلیم اتنی مقدم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وحی قرآن کریم میں بتلا دیا کہ ہم نے آسمانوں پر نکاح آپ کا زینب سے کروا دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے،
اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی زوجیت میں لیا، تو آپ دیکھیں ایک طرف حضرت زید کی لاج رکھی اور دوسری طرف حضرت زینب کی لاج رکھی۔ یہ حضرات صحابہ کرام ہیں، ان کے دل میں آنے والا ملال، ان کے دل میں آنے والا بوجھ، اللہ رب العزت آپ دیکھیں ان کے دل کو کس طریقے سے تسلی دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت، خدا کی قسم اگر مجھے بتاؤ آج ان پر اگر تبرہ کر کے اگر کوئی ان کے دل کو دکھائے گا، اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ بچ جائے گا؟ دنیا میں تو اس کا عذاب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنا ہی ہاتھ، اپنا ہی سینہ، اپنا ہی ہاتھ، اپنا ہی منہ، اپنا ہی خنجر، اپنی ہی پیٹھ۔ لیکن جو آخرت میں جو ہوگا انشاءاللہ العزیز وہ اس سے کئی لاکھ گنا زیادہ عذاب ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ اس لیے میرے دوستو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اب دیکھیں فرمایا ادعوہم لآبائہم اقسط عند اللہ، ان کو ان کے والد کے نام سے پکارو، جو بچے ان کو ان کے والد کے نام کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ چنانچہ اب انہیں زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ ذرا توجہ کرنا، اب یہ جو آیت آئی ہے اس پر نبی نے سب سے پہلے عمل کیا، اور عمل یوں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اب زید بن حارثہ کہلوانا شروع کروا دیا، اب زید بن محمد کی نسبت ان سے ختم کروائی۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے، اور اس اللہ کے حکم پر سب سے پہلے میرے پیغمبر نے عمل کیا ہے۔ اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اللہ ایک بات کا حکم دے اور نبی اس پر عمل نہ کرے، اللہ ایک بات کا حکم دے نبی اس پر چلے نہ، اللہ ایک بات کا حکم دے اور نبی ان کی مخالفت کرے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ کو پھر یہ پتہ ہونا چاہیے، جب رب نے کہا جو بچے ہیں یہ بچیاں ہیں ان کو ان کے حقیقی والد کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے، رہتی دنیا تک، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے اس وقت بھی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی کی تینوں بیٹیوں کو بناتے رسول کہا جاتا تھا، بناتے نبی کہا جاتا تھا، کسی اور باپ کی طرف منسوب نہیں کہا جاتا تھا۔ ام کلثوم بنت محمد، زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، اگر یہ نبی کی بیٹیاں نہ ہوتی اور نبی نے پالی ہوئی ہوتی اور یہ کسی اور کی بیٹیاں ہوتی، اس آیت کے بعد کبھی بھی صحابہ ام کلثوم بنت محمد نہ کہتے، زینب بنت محمد نہ کہتے، رقیہ بنت محمد نہ کہتے، بلکہ صحابہ بھی، خود نبی بھی، کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری جگتے جگر ہیں، یہ میری نور نظر ہیں۔ عثمان کو جب دی ہے نکاح پڑھاتے ہوئے حضرت ام کلثوم کے لیے ام کلثوم بنت محمد کہا گیا، رقیہ بنت محمد کہا گیا۔ آج تک تواتر کے ساتھ امت نبی کی ان تینوں بیٹیوں کو بھی بناتے رسول کہتی ہے، بناتے نبی کہتی ہے، تو پتہ چلتا ہے نبی کی ایک بیٹیاں نہیں، نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں؟ کتنی؟ اگر یہ نبی کی بیٹیاں نہ ہوتی، نعوذ باللہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، اور پتہ یہ کیوں کہتے ہیں سے شیعہ، انہیں پتہ ہے ان کو نبی کی بیٹیاں مان کے پھر عثمان کی عظمت ماننی پڑے گی کہ عثمان کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ حضرت عثمان کے گھر میں کتنی؟ 2 بیٹیاں، پھر عظمت عثمان ماننی پڑے گی، پھر انہیں ذوالنورین ماننا پڑے گا۔ تو مان یا مان نہ مان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو اللہ نے فضیلت دی، روئے زمین پر یہ فضیلت قیامت تک کسی کو حاصل نہیں، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک اگر کسی کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہوں، یہ روئے زمین پر سعادت صرف حضرت عثمان کو حاصل ہے۔ ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی کا بھی نکاح، دوسری کا انتقال ہوا، فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے میں تیرے سے ہی نکاح کرواتا جاتا۔ کچھ تو دیکھا تھا، کوئی کوالٹی تو تھی حضرت عثمان میں، جبھی تو پیغمبر اپنی بیٹیاں نکاح میں دے رہے ہیں۔ تو دیکھو اگر
یہ نبی کی بیٹیاں نہ ہوتی حقیقی، نعوذ باللہ، تو انہیں پھر بناتے رسول کہا جاتا ہے اس آیت کے بعد۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ام کلثوم بنتے حضرت رقیہ بنتے حضرت زینب بنتے اور فاطمہ بنتے رضی اللہ عنہن۔ اس آیت نے بتلا دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں ہیں، اور قرآن کریم نے بھی فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، ازواج بھی جمع لائے، بنات بھی، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہیں، بیٹیوں سے بھی کہیں، بنات جمع ہیں یہاں۔ ایک کہنے لگا یہ امت کی باقی جو عورتیں نا ان کو نبی کی بیٹیاں کہیں، یہ ساری نبی کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا آنکھیں کھول، باقی جو امت کی بیٹیاں ہیں نا اس کے لیے الگ صیغہ ذکر کیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ان کے لیے الگ کہا ہے کہ یہ مومنوں کی جو عورتیں ہیں یہ الگ ذکر ہے۔ بہرحال اب مسئلہ یہاں پر یہ یاد رکھنا کہ اگر کسی نے کسی کی گود لیا ہے، یہ ہم گود تو لے لیتے ہیں لیکن پھر اس کے اندر احتیاط بھی ہو۔ اب آپ نے ایک بچے کو گود لے لیا، آپ کی بیوی نے اسے دودھ ہی نہیں پلایا، ایک تو صورت یہ کہ پہلے سے آپ کا بچہ ہے پھر آپ نے لیا اور بیوی نے دودھ پلا لیا، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ایک اس کا بچہ ہی نہیں ہے تو دودھ ہی نہیں ہے، اب اس نے گود میں لے لیا، اب یہ اس کا منہ بولا بیٹا بن گیا۔ اور ہوتا بعض دفعہ ایسا ہے بچی لے لی اور 1-2 سال بعد اپنا بھی بچہ ہو جاتا ہے، اب یہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جناب بہن کے ساتھ بائک پہ گھوم رہا ہے، یہ اس کی بہن نہیں ہے، پردہ لازمی ہے، شرعی طور پر جو حجاب ہے یہ لازمی ہے، یہ احتیاط کر سکتے ہو، تپڑ ہے تو پھر بھلے بچے لو، نہیں ہے تو پھر ان ساری چیزوں میں احتیاط ہو۔ اور جب یہ بچہ یا بچی جب بڑی ہو، اس کا نکاح ہوگا، اس کا جو حقیقی والد ہے نکاح کے ٹائم اس کے حقیقی والد کا نام لیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اپنا نام کہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، جا کے علماء سے پوچھ لو، اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس لیے یاد رکھو یہ کام لگتا تو بڑا آسان ہے لیکن اس میں جو قیودات اور شرائط ہیں اگر اس پر عمل نہ ہوا تو بعد میں بڑے مسائل بھی ہوں گے۔ اب اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، کیا میسج چلتے ہیں، عورت اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کے نام کی نسبت نہیں لگا سکتی، مسز کامران، مسز عدنان، نہیں، باپ کے نام کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نسبت نہیں لگانی۔ ابے وہ باپ والا مسئلہ الگ ہے، شوہر والا مسئلہ الگ ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، وہ بچے کو لینے کے متعلق۔ لیکن ایک عورت کی شادی ہو گئی، وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا سکتی ہے، عائشہ کامران، زینب عدنان، ناصر، مثال کے طور پہ ناصر رقیہ ناصر، تو اس طرح وہ اپنے شوہر کا نام لگا سکتی ہے، اس میں نو ٹینشن، کیونکہ اب اس کے شوہر کا نام لگانے سے کوئی نہیں سمجھتا کہ اس کا باپ ہے یہ، اس لیے وہ نسبت لگائی جا سکتی ہے شوہر کی۔ اور قرآن کریم میں، حدیث میں اس کی بہت ساری مثالیں، تو اس لیے شوہر کے ساتھ عورت اپنے نام کی نسبت لگا سکتی ہے، اس کے نام کے ساتھ جڑ سکتی ہے، وہ اس کے نام کے ساتھ لگا، یہ پابندی لگا رہا ہے شوہر کے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتی۔ ابے وہ پورا اس کے ساتھ لگ سکتی ہے تو نام کیوں نہیں لگ سکتا؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بعض جو لوگ ہوتے ہیں نا جو ادھر سے بات نکالتے ہیں اور ادھر سے نکال کے اپنی طرف سے، ایسے لوگوں سے اللہ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت زینب سے نبی کا نکاح ہوا، حضرت زینب اتنی برکت والی ہیں، وہ فرماتی ہیں میرے نکاح کی کچھ خصوصیات ہیں، ایک تو میرا نکاح آسمانوں پہ اللہ نے پڑھایا ہے، اور دوسرا میرے نکاح کے وقت پردے کی آیت نازل ہوئی ہے، اور تیسرا نبی نے پرتکلف ولیمہ میرے نکاح میں کیا ہے، تقریباً 300 صحابہ کو بلایا،
پرتکلف ولیمہ. اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے یا حضرت جویریہ سے جو نکاح ہوا اس میں نبی کا ولیمہ کیسا تھا؟ صحابہ کوئی پنیر لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی جناب وہاں سے پھل لایا اور اپنے اپنے گھروں سے لائے اور بیٹھ کر نبی کا ولیمہ ہو رہا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس ولیمے میں گوشت نہیں تھا. تو نبی چونکہ امیروں کے بھی نبی ہیں، غریبوں کے بھی نبی ہیں، اس لیے دونوں راستے امت کو بتائے. اگر بابا تیرے پاس خرچہ ورچہ نہیں ہے اس طرح بھی ولیمہ کر سکتا ہے، اور اگر خرچہ ورچہ ہے تو پھر تو اس طرح پرتکلف ولیمہ بھی کر سکتا ہے. وہ امیروں کا بھی نبی ہے، غریبوں کا بھی نبی ہے. نہیں ہے پیسے تو جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلایا کرو. ہمارے یہاں مسئلہ یہ حال میں ولیمہ ہونا چاہیے، رخصتی بھی حال سے. تپڑ نہیں ہے تو نہیں کرو نا بھائی، کیا دکھلاوا پالیسی ہے؟ اسی کا نام تو سادگی ہے کہ جب گنجائش نہیں ہے تو نہیں، کوئی بات نہیں. آپ کی شادی ہو گئی، آپ اپنے چند دوستوں کو مجھ سمیت شنواری پر بس دعوت کروانے لے گئے، بس بہت ہے، ولیمہ ہو گیا. شنواری پر بھی نہیں، یہاں کہیں اگر ہوٹل پہ بھی کسی کو ولیمے کی نیت سے دال چٹنی بھی کھلا دی، یہ بھی ولیمے کی نیت کی، یہ بھی ولیمہ ہو گیا. اور پھر اس نکاح کے اندر ایک بات اور بھی ہوئی، وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب نکاح ہوا نا تو گھر میں 2-3 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کی وجہ سے اللہ امت کی اصلاح بھی فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اب یہ چلے جائیں، میں بیگم سے خلوت میں جا کے ملوں، لیکن وہ نہیں اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کو اٹھانے کا طریقہ ہے کہ میں خود باہر چلا جاؤں. خود باہر چلے گئے اور باہر چہل قدمی کرنے لگے. پھر ایک صحابی سے فرمایا جا کے دیکھو، گئے، وہ دیکھا تو نہیں گئے. پھر بھیجا تو فرمایا کہ وہ چلے گئے. تو پھر وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر قرآن کی آیت آ گئی، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. تمہاری ان باتوں سے پیغمبر کو ایذا ہوتی ہے اور وہ یہ بات کہتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن اللہ یہ بات کہتے ہوئے نہیں شرماتا. لہذا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، بس جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ. یہ نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بھی گھر پہ اتنی دیر تک بیٹھے رہیں. یہ تعلیم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. یہاں جہاں اور تعلیم دی ہے وہاں معاشرت کی بھی تعلیم دی ہے کہ مہمان بیچارہ بار بار گھڑی کو بھی دیکھ رہا اور یہ سادہ گل اس کو بھی نہیں سمجھ رہا کہ یہ بار بار گھڑی کو دیکھ رہا ہے، اب تو چلا جاؤں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں مریض کی عیادت کرنے آتے ہیں، بچے پک جاتے ہیں، ابے بابا جاؤ ادھر سے، اسے تکلیف ہے، نہیں بیٹھے میں اور ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. یہ تعلیم ہے کہ کھانا کھایا اب جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی والے گھر میں نکاح جس دن ہو جائے رخصتی، اس دن گیٹ آؤٹ، سارے مہمان جائیں. یہ ہمارے بعض خاندانوں میں یہ رسم ہوتی ہے، خصوصاً ہماری پختون برادری، ان کے یہاں تو 4-5 دن تک مہمان جو ہے نا، مہمان بھی اور مہمانیاں بھی، ممانیاں بھی اور نانیاں بھی، سب چپکی ہوئی بیٹھی ہوتی ہیں دلہن کے ساتھ، اور باہر دولہا بیچارہ انتظار میں ہوتا ہے، یار کل ازے یار دمانا نزے یار. پرسوں میری ایک دوست سے بات ہوئی، میں نے کہا یہ رسم ختم کرنا ہے. کہتے ہیں میں نے بولا تو ہے تو مشکل ہے، لیکن میں نے اپنے گھر والوں سے کہا ہے میں 5 منٹ کے لیے جاؤں گا اکیلے، لیکن جاؤں گا ضرور. اور پھر میں نے کہا خلوت سیاح بھی ہو جائے تو کافی ہے. اب پھر کہتا ہے پھر اس کے بعد میں ولیمہ کروں گا، تاکہ ولیمے کی تعریف تو، کیونکہ ولیمہ اس کھانے کو کہتے ہیں جو بیگم سے ملاقات کے بعد کھانا کھلایا جائے. ادھر ماشاءاللہ بیگم کو دیکھا ہی نہیں ہے اور ولیمے دوسرے کھا رہے ہیں، اور دولہے کے حلق سے غم کے مارے اتر ہی نہیں رہا، اور وہ چاہ رہا ہے کہ جناب اتر جائے، لیکن نہیں. تو یہ بات کوئی طریقے کی تھوڑی ہے. وہ سج کے آتی ہے دولہے کے لیے اور دولہا بیچارہ انتظار میں ہوتا ہے، جب میل مکل ازی یار یہ کب جائیں گے. تو اس طرح کی سچویشن نہ ہو. اور ہمارے بعض جگہوں پر، ہر علاقے کے ہر خاندان میں یہ مسئلے ہیں. بعض دفعہ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دلہن کے کمرے میں بیٹھے ہوئے سہیلیاں بیٹھی ہیں، وہ جا ہی نہیں رہی.
اب وہ دولہا بیچارہ پریشان ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ قرآن کریم نے تعلیم دی ہے کہ ایسے موقع پر فوراً اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اس لیے تعلیمات نبی ہمارے سامنے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب سامنے ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اس میں ہمیں دنیا میں بھی اللہ سکون دیں گے اور آخرت کا سکون تو ہے ہی ہے۔ تو یہ ساری جو رسمیں شسمیں یہ ہمارے اکثر اردو اسپیکنگ طبقے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جوتا چھپائی کی رسم بھی ہوتی ہے، دولہے میاں کا جوتا غائب اور چوری اوپر سے سینہ زوری، اور پھر کہتے ہیں اتنے پیسے دیں گے تو جوتا ملے گا، اتنے پیسے دیں گے تو جوتا میں دوسرا جوتا اتار اور کہ یہ والا جوتا ملے گا۔ اور میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں نا کہ شادی میں تو سالیاں جوتا چھپاتی ہیں، پتہ نہیں مسجد میں کون سے سالے آتے ہیں سارے جوتے چھپا کے لے جاتے ہیں۔ تو سالیوں سے بھی بچو، سالوں سے بھی بچو۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔